الرحمن الرحیم جی ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں گڈ نیوز ٹی وی اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ یوسف مدنی۔ آپ نے جو نئے آنے والے لوگ ہیں وہ خاص طور پر چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، لائک شیئر بھی کریں، اور یہ جو ویڈیو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، سٹوری جو میں آپ کو معلومات دوں گا، یہ سٹوری لازمی طور پر جو ہے وہ سمجھنے اور سننے والی ہے اور دیکھنے والی ہے، اور اس سے آپ ضرور نتیجہ نکال سکتے ہیں۔ یہ بڑی ایک عجیب قسم کی سٹوری ہے، اس کو ذرا سن لیں۔ بابر نامی شخص ہے، یہ راولپنڈی کی ایک تحصیل ہے، وہاں کا یہ رہنے والا ہے، یعنی ٹیکسلا، راولپنڈی کی تحصیل ہے ٹیکسلا کا رہنے والا بابر نامی شخص ہے۔ یہ اپنے بیٹے کے ساتھ، اپنے بیٹے اس کی عمر ہے کوئی 10 سے 11 سال، اس کے ساتھ یہ بدفعلی کرتا ہے، اس کے ساتھ یہ زیادتی کرتا ہے، اور ماں بیچاری کو علم ہے، ماں اس کو روکتی، بلکہ ماں یہ بھی بیچاری کہتی کہ یہ جو آپ اس سے لطف اٹھاتے ہو، یہ اس سے جو لعنت ملتے ہو، میں تو لعنت ہی کہوں گا نا، وہ آپ میرے ساتھ کر لیں۔ میں بھی خدا نخواستہ وہ بھی بیچاری یہی کہتی ہوگی کہ آپ میرے ساتھ بدفعلی کر لیں، جو کہ عام طور پر عورت سے ہٹ کے ایک دوسرا راستہ ہے جس کے اوپر ہمیں شرعاً منع کیا گیا ہے۔ اور یہ شخص کی تصویر بھی دیکھ لیں کہ یہ جو بندہ ہے یہ بالکل نہیں آپ کو لگے گا کہ یہ کوئی سیکشول اعتبار سے یہ کوئی بڑا گھنونا شخص ہے، اس کی کوئی شکل و صورت اس طرح کی ہے، لیکن بھیڑیا کس روپ میں ہوتا ہے یہ اب سمجھ نہیں آتی۔ یہ بندہ پتہ نہیں 2 سال سے 3 سال سے کتنے عرصے سے اپنے بچے کو، اپنے ہی بیٹے کو یہ زیادتی کا نشانہ بناتا ہے۔ یہ اب 10 سے 11 سال جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس کی عمر ہے۔ بچہ پولیس کو جو اس نے بیان دیا ہے وہ کہتا ہے جی مجھے جی اکیلے پا کر میرا باپ میرے ساتھ یہ زیادتی کرتا، ماں منع کرتی لیکن وہ منع نہ ہوتا۔ ماں نے اس کو کئی بار یہ آفر کی کہ یہ جو آپ اس کے ساتھ کھیل کھیل رہے ہیں یہ آپ میرے ساتھ کر لیں، تو ظاہر ہے وہ اس کی بیوی بھی تھی۔ اب جو سمجھنے والی بات ہے کہ ایک بندہ انسان سمجھتا ہے جی اس کی شادی نہیں ہے، اس کو کوئی سیکشول یہ جو مجبوری جو تھی، اس نے خدا نخواستہ یہ غلطی کر لی، یہ اس نے ایک مجبوراً کوئی بدفعلی کر لی ہے۔ ناظرین، اپنے بیٹے سے تو وہ بھی نہیں کرتا، ایسے معاملات بھی اپنے بیٹے سے کوئی بندہ نہیں کرتا، لیکن اب ایسے واقعات اپنے بیٹیوں والے تو ہم نے سنے تھے، لیکن یہ اتنا بھیانک، اتنا عجیب اور اتنا گھٹیا باپ اپنے ہی بیٹے کے ساتھ بدفعلی، وہ بچہ اس کا کیریئر کیا ہوگا، اس کا جو نفسیات ہے اس کی وہ کیا ہوگی، وہ اپنے دوستوں کو ادھر ادھر کیا بتاتا ہوگا، میرے ساتھ میرا باپ، سگا باپ میرے ساتھ بدفعلی کرتا ہے، اور اس کی ماں جو بیچاری ترلا منت کرتی، اس کا کیا، اس کے اوپر کیا گزرتی ہوگی جب اس کو پتہ تھا کہ یہ گائے بگائے ادھر ادھر جب میں ہوتی ہوں، کبھی کبھار رات برات کو سامنے بھی اس کو پتہ ہوتا تھا کہ اب جو میرا شوہر بابر نامی، یہ جو میرا شوہر ہے یہ اب میرے کمرے میں نہیں ہے، میرے پاس نہیں ہے، تو یہ میرے بچے کو دوسرے کمرے میں یا دوسری جگہ پہ لے جا کر اس کے ساتھ بدفعلی کر رہا ہے۔ وہ کہتی میں نے اپنے سسرال والوں کو یہ بات، یہ کہانی بتانے کی کوشش کئی بار کی، لیکن انہوں نے اس کے اوپر کوئی کان نہیں دھرا، کوئی اس کے اوپر کوئی انہوں نے مطلب نا ایکشن نہیں لیا، یا انہوں نے اس کو سنجیدہ نہیں لیا، تو میں مجبور تھی، میں بے بس تھی، مجھے یعنی یہ ایک ادھر سے کوئی انہوں نے کسی قسم کا اس کے اوپر جو ہے وہ
ایکشن نہیں لیا، اس کو منع نہیں کیا، اس کو لان تان نہیں کیا، تو میں اس کو بار بار یہ منع کرتی رہی ہوں، لیکن یہ منع نہیں ہوا۔ بالآخر اس نے یہ پولیس میں رپورٹ کی۔ پولیس بھی ایسے معاملے کو کوئی جلدی سے نہیں مان سکتی تھی، اور کوئی شخص بھی نہیں مان سکتا۔ جب یہ بندے کی شکل دیکھیں تو آپ بھی بے شک نہ مانیں کہ یہ بندہ اپنے بچے کے ساتھ بدفعلی کرتا ہوگا، لیکن پولیس نے ڈی این اے رپورٹ اس کی کروائی، پولیس نے اس کے سیمنز ٹیسٹ کروائے، تو پتہ چلا کہ یہ بندہ اپنے اس معصوم بچے کے ساتھ، نابالغ بچے کے ساتھ بدفعلی کرتا ہے۔ ویورز، اس سے گھٹیا تو میرا خیال ہے میں نے تو خدا نخواستہ آج تک یورپ کی بات بھی نہیں سنی کہ یہ کوئی 9-10 سال کے بچے سے کوئی شخص اپنے ہی بچے سے بدفعلی کرتا ہو۔ ایسا تو جانور بھی نہیں کرتے۔ مجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ مجھے ایک شخص نے کہا کہ میں پشاور میں کام کیا کرتا تھا ایک فیکٹری میں، شنیل کی فیکٹری تھی، میں وہاں جاب کرتا تھا، تو وہاں ایک شخص تھا وہ اپنے ہی بچے کے ساتھ بدفعلی کیا کرتا تھا۔ تو میں نے اس کو کہا، کئی بار ہم نے اس کو دیکھنا، وہ کوارٹر میں ہم ہوتے تھے، وہاں مطلب خواتین کے علاوہ ہم جاب کرتے تھے، کارو مقام کرتے تھے، وہاں ہم رہتے تھے، لیکن وہ ادھر ہی کے پی کے سائڈ کے رہنے والا تھا، پشاور کے۔ تو بہرحال وہ بھی کوئی دور دراز علاقہ تھا، وہاں سے وہ شہر میں پشاور میں رہتے تھے، تو اس نے اکثر اپنے بیٹے کے ساتھ بدفعلی کرنی۔ تو میں نے اس کو کہنا کہ جی آپ اپنے ہی بیٹے کے ساتھ بدفعلی کیوں کرتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ اگر میں نہیں کروں گا تو اس کے ساتھ کوئی اور کر لے گا۔ تو اس طرح کی اس نے بڑی عجیب و غریب باتیں میرے ساتھ کرنی، لیکن اس بندے نے تو مجھے بتایا، لیکن میں نہیں مانا۔ میں نے کہا آپ جھوٹ بولتے ہیں، آپ ایسے ہی کوئی ہمیں اسٹوری یہ بتا رہے ہیں، ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی شخص اپنے بیٹے کے ساتھ، معصوم بچے کے ساتھ، کم عمر بچے کے ساتھ بدفعلی کرے، ریپ کرے۔ یہ جھوٹی کہانی ہے۔ تو اس نے تو خیر ہمیں بڑے وثوق سے قسم اٹھا کے بھی بتایا، تو ہم نہیں مان رہے تھے اس وقت، لیکن اب یہ جو واقعہ ہم رپورٹ کر رہے ہیں، آپ سے میں شیئر کر رہا ہوں، یہ انتہائی گھٹیا اور گھنونی لعنت ہے۔ میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اب یہ جو واقعہ ہے، ہماری خواتین کو اگر پتہ چلے تو کیا وہ اپنے بیٹے کو اپنے ہی اس کے بچے کے باپ کے ساتھ اکیلا چھوڑنے کی جسارت کریں گی؟ کتنی گھنونی، کتنی گھٹیا بات ہے۔ یہ معاشرہ کدھر کو جا رہا ہے؟ یہ معاشرہ میری سمجھ سے تو بالا تر ہے۔ جو ہم کہہ رہے ہیں یہ انٹرنیٹ نے یہ کر دیا، ہمارے کچھ لوگ، انٹرنیٹ نے ہمیں یوں کر دیا، انٹرنیٹ نے یوں کر دیا۔ بھئی انٹرنیٹ نے کیا کر دیا؟ جہاں سے یہ انٹرنیٹ آیا وہ تو اتنے گھٹیا نہیں ہیں، وہ خواتین کے ساتھ ہیں، فحاشی ہے، معاملات سارے کچھ ہیں، لیکن ایسی گھٹیا تو وہاں بھی میرا خیال نہیں ہوں گی جو صورتحال اس معاشرے میں بنی پڑی ہے۔ تو میں تو اس معاملے کو میں نے پڑھا ہے کہ اگر باپ ہی درندہ بن جائے، باپ ہی درندہ ہو، تو اس کے بچوں کو تحفظ کون دے گا؟ ماں یا باپ یا والدین سے بڑھ کر بھی کوئی رشتہ ہے جس کے اوپر اعتماد کیا جا سکتا ہے؟ واقعات سنے ہم نے، کوئی چچا کا بیٹا تھا، کوئی کزن تھا، کسی نے اور نے، کوئی استاد نے کسی بدفعلی کر لی، یہ واقعات تو ہم نے سن رکھے تھے، لیکن یہ میری زندگی کا پہلا واقعہ ہے جو کہ رپورٹ ہوا، تھانے میں گیا، وہاں سیمنز ٹیسٹ اور ڈی این اے ٹیسٹ سارا، وہاں ثابت ہوا کہ یہ والد اپنے بچے کے ساتھ، نابالغ معصوم بچے کے ساتھ بدفعلی کرتا ہے۔ تو یہ بڑا میرے لیے ایک انوکھا اور اچنبھے کی بات ہے
میں افسردہ ہوں، لیکن یہ سٹوری ہو سکتا ہے کہ کسی کو اچھی نہ لگے کہ یہ جو سٹوری بیان کی ہے یہ فحش ہے، یہ اپنی جگہ پر اس میں یہ معاملات یہ باتیں ہوں گی، لیکن جو دکھ ہوا ہے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں کچھ سیکھنا ہوگا، ہمیں سمجھنا ہوگا، ہم مسلمان ہیں، اگر نہیں بھی، میں تو کہتا ہوں کہ ایسا تو جانور بھی نہیں کرتے، تو مسلمان تو ایک اور چیز ہے، انسان تو ایک بہت بڑی چیز ہے۔ تو ناظرین، یہ میں نے ایک بڑی دکھ بھری سٹوری آپ سے بیان کی ہے۔ آپ دیکھ رہے تھے گڈ نیوز ٹی وی، ہمیں اجازت دیں، اللہ حافظ۔